فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ مسلمانوں میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی فہم نصیب فرمائی۔ اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ بعدہ لکو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیا میں بھی امام ہیں، مرنے کے بعد بھی وہی امام رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع کیا، ہمارے ان مخلص علماء کی کاوشوں کو اور آپ لوگوں کی محنتوں کو، اور آپ نے جو کچھ اس راہ میں تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کی رزق روٹی میں، آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے عذاب، لاک ڈاؤن کے عذاب سے ہم اور آپ بیت کر کے اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ مزید میرے اور آپ کے لیے آسائش کے سامان اللہ میسر فرمائے۔ میرے محترم، دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک ماشاءاللہ میرے عزیز حافظ سراج عمری سلمہ اللہ نے ایک اچھا ٹاپک میں گفتگو کرا تھا کہ کیا حافظ سراج نے جو بولا اسی کا اور تھوڑا سا آگے لے جاؤں، قبر کے حالات، پھر جنت جہنم، اور پھر میرا اپنا ایک ٹاپک تھا کہ موجودہ حالات ہمارے لیے، اس لیے دونوں باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات، حافظ سراج نے جو باتیں پیش کی اس کا اور تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی لیے میں نے 3 آیتیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورۃ الحشر آیت نمبر 18، 19، 20۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، نہیں؟ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رونا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے حرکات اور سکنات سے، تمہاری چال اور چلن سے، تمہارے کھان پان سے، تمہاری ایکٹیویٹیز سے، تم کہاں بیٹھ رہے ہو، کہاں کھا رہے ہو، کہاں سو رہے، کہاں جا رہے، کہاں آ رہے، کیا سوچ رہے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اشارے کہاں چلیں؟ نہیں، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ نہیں، اس لیے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، وہ اللہ کو نہیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود رب نے ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا۔ وہ اللہ کو نہیں، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر ہو نہیں سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تینوں آیات کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ پھر قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 8 سورہ آل عمران آیت نمبر 160 پڑھا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، تمہاری مدد چھوڑ دے، تمہیں بے یار و مددگار اگر چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان آیات کا سیدھا سادہ ترجمہ نہیں، دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے، حالات سے آگاہ بھی کرنا ہے نا، اور اس زندگی میں بھی لے جانا ہے جس زندگی کو مجھے اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ آئیے پہلے حالات، پھر اس کے بعد آخرت کی وہ زندگی۔ میں 3 باتیں کیا ابتدائی کلمہ۔ اللہ کا شکر اللہ نے انسان بنایا، اللہ کا شکر اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی فہم دی۔ کیوں باتیں بتایا میں؟ آمدن کہا میں، انسان بننا خود ایک کمال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک سورۃ الانسان بھی ہے جس کو سورۃ الدہر کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا حضرت انسان اپنے اوقات بھول گیا؟ بولتے نا تیری اوقات کیا، کبھی کبھی انسان اوقات گنتا نا، اللہ خود اوقات دکھا رہا اس کو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا۔ اللہ نے اس انسان کو پھر ایک نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور ہم اس کو آزمائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو آنکھ دیے اور کان دیے۔ انسان بننا خود ایک کمال۔ بہت لوگ جی رہے ہیں، ہمیں جی رہے ہیں کیا صرف انسان بن کے جینا کوئی جینا ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس کی زندگی میں اسلام نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ زندگی ہے بھی ہے نا، مجھ سے اور آپ سے زیادہ دولت مند ہے، کروڑوں کے مالک ہے، جاہ و جلال کے مالک ہے، کار بنگلے ہے، دھن دولت ہے، سب کچھ ہے، رہنے تک ہی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ؟ ہاں اے نیوا پاپ نمور گوڑر آئی تپا اللہ کے سورگوں بے ہو جاتا؟ ہاں نہیں، رہنے تک ہی، مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا جس کی زندگی میں ایمان نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان بھی مل گیا۔ اب جینے کے لیے مسلمان ہندوستان کے اندر مصدقہ رپورٹ کے مطابق 15 کروڑ سے 20 کروڑ، غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق
28 करोड़ के करीब है नहीं, 20 करोड़ मान लो हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में 170 करोड़ मुसलमान हैं, 170 करोड़ मुसलमान हैं। क्या हालत है अभी, क्या हालत है? सुकून में है क्या कातुब? मक्का वाले सुकून में है, मदीना वाले सुकून, ऐसा है क्या? अरब वाले सुकून में, हम नहीं है नहीं। आंख रोती है, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर, है क्या नहीं है? हाँ, अखबार देखो, टीवी खोलो, मोबाइल देखो, मामला चिन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके, अरे आज कैसे कैसे करोड़ों माबूदाने के बातिला के प्रस्ताव सीना ठोक करके आज बातें कर रहे हैं, और एक माबूद हकीकी के मानने वाले हम और आप सहमे है क्या नहीं है? हाँ, आज हमारी हालत है या नहीं है? हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं, हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। घर मुसलमान है तो फिर क्यों दीन पर चलते नहीं? बाप दादा ही की दौलत पर अकड़ना है फजूल, बाप दादा ही की दौलत पर अकड़ना है फजूल। आज दौलत है हमारे पास, कल कुछ भी नहीं। आज क्या है? मुसलमानों की हालत क्या है? सोचो, क्यों? मुसलमान भीड़ में है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान होना चाहिए। वो मुसलमान कैसे थे? वो 313 थे, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले नहीं। 313, अल्लाह ने क्या कहा उनके बारे में? वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदर व अंतुम अज़िल्ला, तहक़ीक़ के अल्लाह ने मदद फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाह, तहक़ीक़ के अल्लाह ने मदद फरमाई बदर की सरजमीन में जब तुम कमजोर थे। जब 313 की मदद के लिए आसमान से 5000 की फोर्स आ सकती है, तो फिर 28 करोड़ या 20 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आ सकते? एक अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ करते, काबे के रब, काबा मेरा नहीं है, काबा तेरा है, तू अपने काबा की हिफाजत कर दे। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक अब्दुल मुत्तलिब की फरियाद पर 10,000 के लश्कर को नीस्तो नाबूद अल्लाह ने नहीं किया? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40 से 50 दिन पहले का वाक़या। आज हमारी दुआओं में वो दम नहीं। सही है कि नहीं? मुसलमान है भी, कैसे मुसलमान? हर गांव में देखो 10 किस्म के मुसलमान मिलेंगे, है या नहीं? जबकि मुसलमान बोले तो मजबूत अकीदा, मजबूत ईमान, मजबूत अखलाक, अच्छे के। वरना कुरान गलत है क्या भाई? अल्लाह क्या बोल रहे हैं? इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आए, फला गालिब लकुम, तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता। जरा कुरान पढ़े। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 थे या 10? कितने थे? कितने थे? 1 थे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, है ना? हाँ, क्या आप करें उन्होंने? इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, मैं अपनी एक्टिविटीज, चाल और चलन, हरकत और सकनात, अपनी तवज्जो उस अल्लाह के हवाले करता हूँ जो आसमान और ज़मीन का पालनहार है। हनीफ़ा, एक्सू, वन मैन, अकेला। हनीफा, एक्सू, एक तरफा, वन मैन। दुनिया क्या भी बोले तो मुझे कोई परवाह नहीं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। कौम छोड़ी क्या? कौम छोड़ी? हाँ, आज ये दुआ पढ़ते तो हमें गोश्त मिलता खाने बकरीद में, मिलता नहीं मिलता?
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیوں بھائی تمہارا میرا کیا لفڑا ہے، کیا پریشانی ہے، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میرا تمہارا کیا جھگڑا ہے. أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو. آج مسلمانوں کا کیا جھگڑا ہے؟ ہاں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہاں، ہم نہ درگاہ کو مانتے ہیں نہ درگا کو مانتے ہیں. نہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں بس. قرآن خود کہتا ہے نا، پوچھو دو حافظ صاحب آئے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان بیچاروں کا ایک ہی پاپ ہے، یہ ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو غالب بھی ہے، تعریفوں کے لائق بھی ہے نا. آج ہمارے ساتھ بھی تو ویسے ہی معاملہ ہے نا، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہاں، ابھی CA NRC ہے نا، یہ مت سمجھو کہ ختم ہو گیا، آ سکتا ہے پھر کبھی بھی. اچھا یہ نوا ہے نہیں، ابھی آیا نہیں ایج گورنمنٹ میں. ہاں، NRC NPR CA یہ ابھی آیا ہے یا پہلے تھا ہوگا؟ تھا. کیسا؟ ہاں، نہیں وہ سب نہیں، مطلب ابھی یہ ہمارے جنریشن میں تھا. قرآن پڑھو، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 19. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے کافروں نے وقت کے پیغمبروں سے کہا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے پیغمبروں سے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور تم کو اس زمین سے نکال دیں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں تم گم ہو کر کے رہ جاؤ. CA بھائی چھے، ہاں بھائی ہمارے دھرم کو مانو، ہاں دھرمانتر کر لو، یہ کر لو، ختم ہے نا. یہ پہلا نہیں ہے، انبیاء کو ساتھ ہوا ہے. اور ہم کو رب کو اللہ کے ماننے والے. تو بتا یہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے جھگڑا کیا. أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیوں جھگڑ رہے ہو، اللہ نے مجھے ہدایت دیا. وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي، مومن ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسے ہوتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، موت کے سوداگروں، حکومت تمہارے پاس ہے، افراد تمہارے پاس ہیں، خاندان تمہارے ساتھ ہے، برادری تمہارے ساتھ ہے، ملک تمہارے ساتھ ہے، فوج تمہارے ساتھ ہے، میں اکیلا ہوں. لیکن سنو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میرا رب جو چاہے وہ ہوگا. علامہ اقبال کتنا پیارا نقشہ کیجئے. آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے. آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. آج بھی ہے نا، آج بھی آگ جل رہی ہے، آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے غرا رہے ہیں. آج بھی ابراہیم جیسے ایک مرد مومن کی ضرورت ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جزاک خیر دے، جزاک اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. آپ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا. اگر ہم دین پر ہیں، حق پر ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر میرے بھائیوں ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے. ہاں، زمین کا مالک کون؟ اللہ. آسمان کا مالک اللہ. زندگی کا مالک اللہ. موت کا مالک اللہ. رزق روٹی کا مالک اللہ. وہ اللہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کائنات کا نہیں ہے. وہ رب کو پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے ماننے والے، کون اس کے پتہ ہے نا. ہاں، اللہ اکبر. سوچو
اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تحقیق کہ ہم نے لکھ دیا ہے، ہمارا یہ ججمنٹ موجود ہے، ہمارا یہ فیصلہ موجود ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور کے اندر، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بعد والے ذکر کے اندر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے حقدار، اس زمین میں جینے کا ادھیکار رکھنے والے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ اب ضرورت ہے ویسے نیک بندے بننا بابا، ویسے اخلاق، ویسے معاملات، ویسے کردار، ویسے ہماری چال اور چلن ہے نا۔ آج کہاں جی مسلمان کو سینہ دکھاتا، مسلمان مسلمانوں سے لڑتا، مسلمان مسلمانوں کو گان لیتا، مسلمان مسلمانوں کے جائیداد ہڑپ کرتا، مسلمان مسلمانوں کو مرواتا، کیا ہے؟ آج امت بھی گمت بن گئی، امت بھی گمت بن گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، مذاق کا ذریعہ بن گئی نا جی، ہے کہ نہیں؟ سوچو میرے بھائی، وہ اللہ ہمارا جو، اچھا ظالموں نے آگ میں پھینکا نہیں پھینکا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ یشاء ربی، میرا رب، مجھے پالنے والا، میری زندگی کا مالک و مختار، اللہ یشاء ربی شیء، موت کے سودا کرو، جو کرنا ہے کر لو، اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی ٹیم نہیں اتارا، بارش نہیں برسایا، ہوائیں نہیں چلایا، ورنہ اللہ کے پاس کئی فورس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے ایسے ریزورٹ فورس ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ارے تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں پہچانتا۔ نمرود کی جھوٹی خدائی کے غرور کو توڑنے کے لیے کون سا فورس اتارا اللہ نے؟ کون سا فورس اتارا؟ مچھر۔ کتنے کاٹتے ہوں گے مجھے اور آپ کو روزانہ؟ نہیں، ایک مچھر جب جھوٹے خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو خاک میں ملا سکتا ہے، آج کیا جی کون بھی کتنا بھی نمرود کا صفت جانشین آئے تو اس کو اللہ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ رب کے پاس ایسی ایسی فورس ہے نا۔ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آگے بڑھنے والے ابرہا، اس کے 10,000 کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کون سی فوج بھیجا؟ چڑیا جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے چونچوں میں جواری کے دانے کے برابر ہے نہیں؟ کیا ہوا؟ جس پر پڑی ان کے باڈیاں چل گئی، ہے نہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا، صرف سورہ حق کا پڑھو پتہ چلتا ہے کیسی کیسی طاقتور قومیں تھی۔ بلڈنگوں میں، پہاڑوں میں بلڈنگیں تراشنے والے قوم، تخت و تاج کے مالک، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ ہاں، اب موجودہ کیا سی این پی آر NCR یہ لوگ کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک چائنا سے خیر وہ چائنا سے آئے کہ کہاں سے آئے کہ ہم کو اس سے پڑھنا نہیں ہے، لیکن بتا دیا نا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سارے پلاننگ، تمہارے سارے منصوبے ہے نا۔ اللہ اکبر، صرف سورہ حاقہ پر وقت نہیں ہے کہ میں اسی کی تفسیر میں آپ کے سامنے سناؤں۔ وہ رب ہمارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سکون سے رہ نہیں رہے، آگ میں پھینکنے والا رب، ان کا باپ بولتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، نعم الرب کا رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا پیارا ہے، ہر ایک کو آگ میں جلاتا ہے اور تجھے ہے کہ آگ میں پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے بھائی؟ کہاں پلے؟ فرعون کے گھر میں، جبکہ اسی موسیٰ کے لیے قتل عام کروا دیا۔ قرآن کے الفاظ یذبحون یقتلون، قتل کرواتا تھا، ذبح کرواتا تھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دشمنوں کی یہاں پر لاتا ہے نہیں؟ نہیں؟ ہاں،
पैदा मूसा भी पैदा भी नहीं हुए। वहैना इला उम्मी मूसा मा यूहा, हमने वही की मूसा ने सलातो वसलाम के माँ की तरफ जो कुछ वही करना था। अनक़ज़िफ़ीही फ़ित ताबूत फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल याख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह। ऐ मूसा की माँ, बेटा पैदा होने से पहले तू संदूक बना लेना, उस पेटी में मासूम दूध पीते बच्चे को रख देना और उसको समंदर के हवाले कर देना। याद रखना, याख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह, मेरा दुश्मन इस बच्चे का दुश्मन ही इसको उठाएगा। अल्लाह अकबर। वो औरत भी क्या औरत थी, क्या हिम्मत थी उसके अंदर। नहीं, महराम को महादुश्मन पहले हजारों को मरवा को छोड़ा बोलते है ना, लेकिन इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम की माँ क्या हिम्मत वाली थी, उनकी ने छोड़ दी। इधर फिरौन लेता है, इधर बीबी आसिया के दिल में अल्लाह ने, देखो औरत के दो रूप। औरत अगर रहम दिली पर आए, फिरौन जैसे जालिम को रहम दिल बना देती है। औरत अगर संग दिली पर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहमतुल लिल आलमीन को संग दिल बना देती। दलील दोनों कुरान में मौजूद है ना, दोनों कुरान में मौजूद है। फिरौन मूसा के कत्ल के मंसूबे पर आ रहा है, औरत आते कहते ला तख्तुलूहु असा यनफअना औ नत्तखिदहु वलदा, मत कत्ल करो जी, मैं अब तक बे औलाद हो, इसी को मैं बेटा मान कर चलूंगी या इसको घर के अंदर खिदमत के लिए रख लूंगी। औरत की प्लानिंग से फिरौन जैसा संगदिल भी मोमदिल बन जाता है। औरत का दूसरा रूप रहम दिली का, संग दिली का। औरत अगर संग दिल बन जाए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी संग दिल बना देती। कैसे? कुरान मजीद पारा नंबर 28 की आखिरी सूरत, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरदात अज़वाजिक। ओ प्यारे नबी, क्या हक बनता है, क्या हक बनता है बीवियों को खुश करने के लिए हमारी हलाल चीज को भी हराम कर दे। अल्लाह ताला ने 5 औरतें या 6 औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कानितातिन ताइबातिन असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना। प्यारे नबी बोलो अपनी औरतों को, अगर वो अपनी शरारत पर या अपनी रवैये पर अड़ियल रहे, रब आपको उनसे तलाक दिलवा देगा। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अय्युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुअमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। 6 किस्म की औरतें हम तुमको दे देंगे। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश आग में, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के दरबार में, यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक या कई माह तक मछली के पेट में रहे नहीं रहे। हाँ, असहाबे कहफ कितने थे? असहाबे कहफ कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 9, इससे ज्यादा तो नहीं थे क्या मुझसे? हाँ, कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 9, इससे ज्यादा तो नहीं थे। 309 साल। पहला साल बादशाह हुकुम चला गया, उसके बाद उसका बेटा आया, उन चला गया, पोतरा बेटा उन चला गया। 309 साल तक एक ही गार में ऐसे सोए रहे, ऐसे सोए रहे। उठने के बाद आंखें मसलते हुए लबिसना यौमन व बाद यौम, रात दिन, दिन का एक हिस्सा। अल्लाह बोलते हैं कहाँ जी, रात दिन की तुम गिनती गिन रहे हो। बल लबिस्तुम सलासमियातिन सिनीना वज़दादु तिसआ। 300 और ऊपर 9 साल तक, 309 साल तक अल्लाह ने सिर्फ कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 9 असहाबे कहफ, सूरह कहफ आज भी है क्या नहीं है? वो अल्लाह मेरा और आपका नहीं, गवर्नमेंट बदल गई क्या? संयुक्त सरकार चल रही क्या? हाँ, वही अल्लाह मेरा और आपका है नहीं है, लेकिन वो रब के मानने वाले मैं और आपने। कुरान मजीद पारा नंबर 27 उठाकर देखो, पहला सफा। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को बर्बाद करने के लिए जब फरिश्तों की टीम आई, उन्होंने क्या कहा? फमा वजदना गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। हम मुसलमानों के एक घर को पाते हैं, जब उस एक घर की हिफाजत हो सकती है,
ابراہیم کی حفاظت ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ 313 ایک چھوٹے سے گروہ، 313 ہے نا، میں سمجھتا ہوں 313 ایک ایک مسجد کے مصلی مل جائیں گے۔ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن وہ رب کے ماننے والے میں اور آپ مخلص نہیں ہیں۔ 313 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہوں فلاں کہتے، انہوں فلاں کہتے، انہوں وہ کہتے، وہ جماعت یہ جماعت۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تمہیں، پوچھتا ارے بابا قرآن کو پڑھو، احادیث مصطفیٰ کو سمجھو، ایسے علماء ربانی کو سے پوچھو، نہیں سمجھ میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارے جاننے والوں سے پوچھو جس چیز کو تم نہ جانتے ہو، کب تک ہے نا۔ اب کیا ہوا، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا، ہے نہیں۔ ایک موبائل سیمسنگ کا لیتا ہے تو آگے پیچھے فیچرز، ایڈوانس ٹیکنالوجی، کب بنا، کیا بنا، یہ کب مرنے والا ہے، سب پورا ڈاٹا نکال لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اتنے بھولے بھالے کہ بھئی کیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کیا، ایسا کیسا چلتا جی، چلتا کیا؟ ہاں بہت زمانہ بدل چکا ہے، بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، جو راہ زن بھی نہ کر سکے تھے وہ اب رہنما کریں گے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے امت کی رہبری کے آڑ میں۔ میرے بھائی اگر میں اسی پر بولتا چلا جاؤں گا تو 2 گھنٹے بھی بول لیتا ہوں، لیکن بس ہم کو اس اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ، یہ ورنہ حالات بہت برے ہیں۔ 2021 کی ایجوکیشن پالیسی بڑی خطرناک ہے، ماسٹر وغیرہ جانتے ہیں جو لوگ ایجوکیشن اس سے ہیں، بڑی خطرناک ہے۔ شاید میری اور آپ کی اولاد آئندہ اپنے اسلام پر قائم رکھیں گے۔ کیوں ابھی پی وی کالجز کو نہیں آیا کہ بھئی وہ ابھی سرکولر کہ بھئی کالج پڑھنے والے بچے وہ پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ منتر گایتری منتر پڑھنا، پتہ نہیں کیا کیا آیا نا ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے کا سرکولر۔ اسی لیے وقت ابھی بھی اچھا ہے، حالات ابھی بھی اچھے ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ دین سے، علم سے، علماء سے، قرآن سے، احادیث سے آپ جڑے رہیے۔ اسی میں دیکھو اللہ اگر میرا اور آپ کا مثال مشہور ہے نبی، خدا مہربان تو ارے ہم انسان ہیں بابا، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، ہم اعمال صالحہ کرنے والے، کیا میرا اور آپ کا رب مجھ پر اور آپ پر مہربان نہیں ہوگا؟ ہاں یقیناً ہوگا۔ ہم اس رب کو پہچانیں، ہم اس رب کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اپنے آپ کو حالات دیکھو کیسے کیسے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دین اسلام، اور سوچو نا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا۔ ہاں کتنے بت تھے ابراہیم کے دور میں؟ ہاں ارے آج کروڑوں ہیں، کوٹی کوٹی ہے نہیں ہے؟ ہاں اب سب سے بڑا بت کا تو موبائل، مول صاحبوں کو بھی گھیر لے چھوڑا ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا بت قرآن سے دور، دین سے دور۔ اب بڑے چھوٹے کی تمیز، ادب، احترام سب ختم ہو گیا۔ کیا مسٹر گوگل www.com بس ہے نہیں ہے؟ ہاں سوچو میرے بھائی، اچھے کا ایمان خراب ہو، قومیں برباد ہو رہی، خاندان برباد ہو رہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ رحم فرمائے۔ ٹی وی وہ بھی ایک بت ہے، ایجوکیشن یہ بھی ایک بت ہے۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے نوجوان اپٹے کیا وہ پورا یہاں پورا گنڈو کر لے کو، یہاں سور کٹنگ، میں تو بہت نفرت اس سے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ایسے بال چھوڑنے سے۔ ارے غیروں کے تیسے اب آج دیکھو آج کتنے نوجوان ہیپی برتھ ڈے، کیا پتہ نہیں کیا کیا ہے، نعوذ باللہ۔
ارے میری اور آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا جی. زندگی بھر ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی پچھلی زندگی کو لا نہیں سکتے. لا سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں خوش ہونا؟ اللہ تعالیٰ پوری 2021 کو چھوڑ کر کے صرف لاسٹ ڈے کے حرکات اور سکنات پر اگر اللہ میری اور آپ کی گرفت کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک دعا پڑھتے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. اللہ اس دن کے عذاب سے بچا. نبی پر عذاب ہے کیا بھائی؟ نبی پر عذاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے جی، ساقی کوثر ہے جی، شافع روز محشر ہے جی. ایسے نبی دعا کرتے اللہم قنی عذابک، اللہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا، میرا حساب آسان لے لے. اللہ کے نبی دعا کرتے. میں اور آپ کبھی دعا کرے کیا؟ حضرت عائشہ پوچھتے اللہ کے رسول، قرآن شاہد عدل ہے، سورہ فتح آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں سے معافی کی ضمانت دے دیا ہے. اللہ کے رسول پریشان کیوں آپ ایسے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ منوق شہلک یا عائشہ، منوق شہلک یا عائشہ. عائشہ اگر اللہ کسی پر سوالیہ مارک لگا دے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں. کون بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اور آپ کتنا مگن ہے نا جی. اس لیے حالات کو سمجھو، اپنے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ آؤ اور معاشرے کی پلیدگی سے بچو. ایک ذمہ دار شخص، ایک اچھے شہری، ایک اچھے انسان بن کر ملک کو بھی بنانا ہے. اور ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری انسانیت، ہماری دینداری، ہمارا اللہ سے لگاؤ اور ہماری تقوی، ہماری پرہیزگاری انشاءاللہ یہی میری اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. اگر یہ ہم سے اور آپ سے نکل گیا ختم. اور آج اسی لیے ایجوکیشن کے اندر، دیگر چیزوں میں اندر شرک ایسا یہ بن دیا گیا کہ اللہ رحم فرمائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو حالات سے باخبر رہنا چاہیے. صرف بچوں کو ایجوکیشن کیا، بچہ کالج پڑھ رہا، بچہ کیا پڑھ رہا؟ کالج پڑھ رہا. میں ہمیشہ بولا ہوں بچہ کالج نہیں پڑھ رہا ہے، کالنگ ایج کو پہنچا ہے بچہ. کیونکہ آپ نوجوان اتنے شارپ ہے، معلوم ہے وہ ہمارے کو بھی مسگائیڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو پہلے بولتے تھے، میں بھی سنے. اب کیا بولتے ہیں؟ چپ کے میں سے ٹیپ کروں، معلوم بھی نہیں پڑنا بازو والے سراج ملک صاحب کو میں کیا ٹیپ کرا بول کر کے. آج ایسا حال ہے نہیں. ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو. بندے آج جس کی بات رہے یاد اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. خالی حسین خواب میری بچی کو وہ پڑھانا، میری بچی کو. ارے بابا تمہاری بچی اگر ایمان پر ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن کر اگر ایمان پر ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا یا بیٹی انجینئر بن کر اگر ایمان پر ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو کیا فائدہ ایسی ڈگریاں، کیا فائدہ ایسے عہدے، کیا فائدہ ایسی دولت؟ جو ضمیر کا سودا کرے، ایمان کا سودا کرے، غیرت ایمانی. آپ نہیں جانتے کیا؟ میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں نا موبائل کی دنیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسے کیسے فتنے ہیں، کیسے کیسے پلاننگ ہے. حالات پر اگر جتنا بولے جائے نا، بہت بول سکتا ہوں میرے بھائی. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بولوں گا. آئیے میں نے دوسرا ایک پہلو جس کو ہمارے شیخ سراج شروع کرے تھے، جس کے میں 3 آیتیں پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تھے. کل نہیں، آج میں اگر یہاں مر بھی گیا تو کم سے کم ہے ہمارے ماسٹر ہے مل صاحب ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، کم سے کم ایمبولینس کر کو تو میرے سگر کو نہیں تو گلبرگہ کو پہنچا سکتے میری لاش کو. کل کون بھی نہیں ہے.
جب تک سانس ہے تب تک آس ہے نہیں. انہوں حاجی صاحب, انہوں ملی صاحب, انہوں ماسٹر صاحب, انہوں فلاں صاحب, انہوں فلاں ہے نہیں. سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا, ختم ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 دعا کرتے تھے. ایک دعا معروف ہے, اللہم بسمکا اموتو ہے نہیں. کیا معنی ہے, کیا معنی؟ اللہ تیرے نام سے اموتو مر رہا ہوں, وہ احیا, اور تیرا کرم, تیری نوازش, تو جینے کا موقع دیا تو اٹھوں گا. میں اور آپ اقرار کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور پڑھتے تھے, اللہ میں نے اپنے بازو کو لگا دیا ہے بستر پہ, تھوڑی دیر میں میری روح, ابھی ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر کہہ رہے تھے نا, ملن سر کہہ رہے تھے نا کنڑا میں, تو اگر روح چلے گی ختم, کیا بھی حیثیت نہیں. نہ میں مولوی صاحب, نہ ماسٹر, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر. ارے مولوی صاحب تھے چلے گئے, انجینئر صاحب تھے چلے گئے, ڈاکٹر ہے نا, روح چلے گی تو ختم. اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا, اللہ میری تھوڑی دیر میں میری جان تیرے پاس آنے والی ہے. فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا, اگر تو روک لے, فَارْحَمْهَا, اللہ میری جان پہ رحم کر. پھر صبح اگر تو اجازت دے کر کے میری روح کو دنیا میں پھر بھیج رہا ہے, وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا, اگر تو میری جان کو بھیجنے کا فیصلہ کر دے, مجھے دوبارہ زندگی دینے کا فیصلہ کر دے, فَاحْفَظْهَا, اللہ میری جان کی حفاظت کر, كَمَا حَفَظْتَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے میں اور آپ بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے آئے روزانہ. اب اس کے بعد کی ایک لمبی زندگی, اس زندگی کے حالات تو مولانا بتائے تھے, میں تھوڑا سا بتا کر کے پھر وہ زندگی میں لے جاتا ہوں. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو, اللہ سے ڈرو, کل کی فکر آج کرنا, آج کرنا ہے, یہ دارالعمر ہے. اسی لیے نا امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں, حضرت انسان سوچ, تو ایک ایسا بد نصیب تھا جس وقت تو آ رہا تھا تو رو رہا تھا. رولے کو ہے کیا, ہنسنے کو ہے, ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار بولنے کو ہے کیا, ہاں کودنے کو ہے کیا, نہیں. کیسا رونے کچھ ہے نا. اے حضرت انسان سوچ, تو ایک ایسا بد نصیب تھا, تو رو رہا تھا, لیکن تیرے پیدائش پر تیرے پریوار والے خوش تھے, ہے نا. فوراً کال, ارے ہاں دیدی کی ڈیلیوری بھی, ہاں آپ ہی کی ڈیلیوری بھی, ہاں امی کا فلاں, ہے نا. تیرے پریوار والے خوش تھے. اب اس حال میں چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہو, تو ہنس رہا ہو, تیری پیدائش پر تیرے پیدائش پر جو ہنس رہے تھے نا وہ رونے والے ہو جائیں. ہوتا ہے صحیح نا, انسان جاتا ہے, جانے والا چپ جا رہا ہے, لیکن اس رونے والے روتے رہتے ہیں نہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں ہنستے میں جانا. کیسا جانا ہنستے میں؟ ممکن ہے کیا, ممکن ہے قرآن پڑھو نا, پتا چلا. رہے بابا قرآن میں سارے, قرآن یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے, دکان مکان کی اوپننگ کے لیے نہیں آئی, زندوں کو جلدی بھیجنے کے واسطے سورہ یاسین پڑھو بھیج دو, اس کے واسطے قرآن نہیں آیا. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, قرآن زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, کافروں پر حق ثابت کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. ہمیں سمجھے نہیں قرآن کو. قرآن پڑھو پتہ چلتا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, آج تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کا جا ہے تماشا نہیں ہے. کیا نہیں 50 کلومیٹر جاؤ خالی, کتنے کلومیٹر بیجاپور؟ 50 ہے نہیں. تمہیں تو سب نوابوں کی بستی میں سے رہتے ہیں. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, گورے غریباں قبرستان, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت,
عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت. پوچھو گولی گنبز کیا بولی گنبز کیا گول گنبز آج بھی ہے, کروڑوں کا پیسہ بھی اس سے مل رہا ہے, لیکن کہاں ہے عادل شاہ کے حکمران؟ ابراہیم روزہ ہے, کہاں ابراہیم عادل؟ گلبرگہ موجود ہے, بہمنی سلطنت کہاں ہے؟ حیدرآباد موجود ہے, کہاں ہے حیدرآباد کے نواب؟ قطب الدین ایبک کا بنایا ہوا قطب مینار موجود ہے, کہاں ہے قطب الدین ایبک؟ اللہ اکبر. جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت. اے کاس اے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کہاں ہے آج؟ کبھی ان کی توتی بولتی تھی, آگے پیچھے فوج کی ریپل ہوتی تھی, کہاں ہے آج ان کی شان و شوکت؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کل کی فکر, کل کتنا آئے, کیسا آئے گا, کس انداز میں آئے گا؟ کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, یہ تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے, سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے, اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. نہیں یہ میں استاد چلا گیا, گلبرگہ کے خمر ہو گئے, لے گئے, اے سی لے کر گئے, شیر کرناٹک. نہیں, بڑے بڑے حکمران چلے گئے, کیا لائے تھے کیا لے کے جائیں گے, ہے نا. اچھا انسان کو اس کی زندگی کی ابتدا بھی پتہ نہیں, آخر یہ بھی پتہ نہیں, ہے نا. میں اور آپ کو بول سکتے ہیں کہ میں اور آپ کا استقبال دنیا میں سب سے پہلے کون کیا, کپڑا کون پہنایا, کون نلایا, کون گہوارے میں سلایا, کوئی بول سکتا ہے کیا؟ یہی حال آخر جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا, کفن کون پہنائے گا, مجھے اور آپ کو ڈولی میں کون ڈالے گا, پتہ نہیں ہے. پتہ ہے کوئی پتہ نہیں. نہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف, نہ زندگی کے انتہا سے. آج جو مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہے نا, پوچھو یہ علماء کرام سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ایک وقت ایسے آئے گا بھوکا جیسے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے باطل پرست طاقتیں ٹوٹ پڑے گی. آج ویسا چھوڑا, چار طرف سے حملے مسلمانوں پر. یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم رہے گی؟ اللہ کے نبی کہ نہیں, بہت 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 زیادہ. لیکن غسان کا غسان سیل تمہاری حیثیت وہ سمندر کے کنارے پانی کی تھپیڑے کھا کر کے برگ, یا بالٹی میں پانی ڈالنے کے بعد جو اوپر برگ ہوتا ہے ویسے اس کی حالت ہو جائے گی. اللہ کے رسول کیوں ایسی حالت ہو جائے گی؟ وہن نام کی ایک بیماری کا شکار. مل وہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہن نامی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا بکرا, دنیا دنیا. آج ہر ایک کو دنیا بنانے کی فکر, آخرت کی فکر نہیں. بچی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہے, سال کے بعد ہے, فکر ہے. بچہ ایس ایل سی میں ہے, نیٹ کی تیاری کے ہے یا نہیں ہے, کوچنگ کے لیے کہاں جانا, کون سا اسکول بیٹر ہے, ساری چیزوں کے لیے منصوبے ہیں. اگر کسی کے لیے منصوبہ نہیں ہے, اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدم, وقت اجل آ جاتا, 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے کیا؟ کوئی تیاری نہیں. اللہ کیا حالت ہے جبکہ روزانہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے انا بیت الدودا, انا بیت الوحدہ, انا بیت الوحشہ. آنے والے ذرا سوچ, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الدودا,
میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الوحشا، میں وحشت کی جگہ ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اب آؤ میں وہ دکھاتا ہوں کیسا منظر جو میں نے پڑھا بھی ہے اور الحمدللہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو کالے کلوٹے، دو کالے نیلی نیلی آنکھوں والے، اللہ اکبر، لمبے لمبے ان کے بال ہے نا، ان کے دانت جیسے JCB۔ اب زمین کو پھاڑنے والا کون سا آلہ ہے؟ پہاڑوں کے پتھر پھوڑنے والا، کینل بنانے والا کون سا ہے؟ JCB ہے نہیں؟ کیا کرتا؟ زمین کو بھی پھاڑتا اور پھوڑا اس کے سامنے لگا رہتا اور صاف کرتا۔ بالکل منکر نکیر جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں، میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں، اسی لیے میں بول رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث، دو فرشتے منکر اور نکیر، لمبے لمبے بال اور ان کے دانت JCB کے جیسے، اندر سے زمین کو پھاڑتے ہوئے، اور ان کے ہونٹ اتنے مضبوط کہ مٹی کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی آواز میں اتنا گھن اور گرج ہوتا ہے جیسے بجلی کڑکتی تو کیسا ہوتا ہے؟ کہاں کی بیجاپور میں کون سے کونے میں کڑکی رہتی ہے، لیکن انڈی والے میں سب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالرعد القاصف، اللہ اکبر، ان کی آواز میں بجلی جیسی کڑک ہوتی ہے، اور ایک نگاہ جب اندر سے آ کر ڈالتے، کب؟ ابھی اس کے بچے، ابھی اس کے دوستان، ابھی اس کے چاہنے والے، ابھی اس کے رشتہ دار، ابھی اس کے گاؤں والے خبر پہ کھڑے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ یسمع قران علیہم، مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے، اتنے میں وہ دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانی، وہ بٹھاتے اور کہتے ہیں من ربک، دیندار ہے، نمازی ہے، رب کو پہچانا تھا، ہے نا؟ تو اس سے جواب بن پڑے گا بھائی اللہ کی توفیق سے۔ وہاں سوال عربی میں چھوڑا، کوئی انگریز کے اولاد ہو تو آئی ڈونٹ نو نہیں بول سکتے، کوئی کنڑ کا بچہ ہو گتلہ سوامی بول کو نہیں بول سکتا، کوئی تیلگو والا ہو ماں کی تلیدی لیدنڈی بول کو نہیں بول سکتا۔ ہاں وہاں سوال تو عربی میں چھوڑا، من ربک، رب کو پہچانا تو رب اس کو پہچانا۔ بھئی قانون ہے نا، آج میری اور آپ کی اولاد میری بات مانے گی تو میں بولوں گا ہاں مولانا بہت اچھا بچہ ہے، نہیں تو چھوڑ دو مولانا، ارے اس کی بات کیا، نالائق میرا بیٹا، اس کی بات مت کرو مولانا، ہے نا؟ جب میں اور آپ اپنی اولاد کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے، رب کیسے برداشت کرے گا کہ میں اور آپ اس کی دی ہوئی زمین پر رہ کر کے کھائیں پیے اور موج مستی کریں اور اس کو نہ پہچانے؟ رب کو پہچانو، رب ہم ہی پہچانے گا۔ پہلا سوال من رب، تمہارا رب کون؟ ما دین، تمہارا دین کیا؟ من نبی ارسل الیک، وہ کون پیغمبر ہے؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا تم کون سے شافی تھے کہ حنفی تھے کہ اہل حدیث تھے کہ مالکی تھے، وہ سب یہ سب ہمیں کر لیے، سو کیا ہے کام آئے، وہاں کون بھی نہیں۔ تین سوال، من رب، ما دین، من نبی ارسل۔ چوتھا سوال، تینوں سوال کہاں جواب ملا؟ نہیں بول سکتے۔ انڈی میں ضیاء اللہ مول صاحب، ضیاء الحق مول صاحب بولتے تھے، سندگی میں سراج مول صاحب بولتے تھے، محبوب الرحمان صاحب، وہاں سب وہاں نہیں چلتا۔ مجھے اور آپ کو کہنا پڑے گا قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اپنے رب کا ذکر اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا، اس کتاب پر میرا ایمان تھا، اس کو میں سچ سمجھتا تھا۔ میری اور آپ کی اولاد کتنے باوا کروڑوں کی دولت چھوڑ کے جاتے، گھراں پلاٹا سب چھوڑ جاتے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اتنا سلمان، اس سے زیادہ کون تم دیے کیا بھائی؟ دیتے کیا بھائی؟ دیے بھی نہیں، دیتے بھی نہیں۔ خمر کو بھی تب دیے سو گلبرگہ والے، پورے خمر کالج رہ گا، نرسنگ رہ گا، سب
साहेब भी गुलबर्गा के बड़े साहब मरे तो वे पूरे यूनिवर्सिटी यहीं चले गए, उनके आबा रजाद उतना दिए, 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज कफन का कपड़ा। बाबा तो बहुत कम है, लड़ लड़ को कोर्ट कचहरियाँ ये वो सब कर को कम है बाबा, लेकिन तुम्हें मरे तो उतना तुम्हारी घड़ी भी उतार लेते, तुम्हारा आईना भी निकाल लेते, मोबाइल भी छीन लेते, सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जब्त कर को छोड़ते, तुम्हारे को 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज कफन का कपड़ा। लेकिन वो नेक वक्त इंसान जिसने रब को पहचाना, रब की नेमतों को पहचाना, दीन नमाज की पाबंदी उसने की, रब की तरफ से तौफीक होगी, वो बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह दीन अल इस्लाम नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। अल्लाह उसको 4 इनाम देंगे। पहला इनाम देंगे, अल्लाह ताला कहेंगे वफरिशू लहुल जन्ना, फरिश्तों 60 साल 70 साल इसके बाप ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके, बड़ी मेहनत जॉब करके करोड़ों रुपए कमा के दिया, लेकिन औलाद ने कफन का कपड़ा बगैर सिला हुआ मिटेली जमीन में लाके छोड़ दिया। फरिश्तों ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, ये मुझे पहचानता था, अलबिसु लहुल जन्ना, फरिश्तों इसके कफन के कपड़े को उतार दो, जन्नत का कपड़ा इसको पहना दो। पहला इनाम। दूसरा इनाम वफरिशु लहुल जन्ना, जन्नत का फर्श इसकी कब्र में बिछा दो। तीसरा इनाम इफ्ताह लहु बाबन इलल जन्ना, इसकी कब्र के अंदर से जन्नत की खिड़कियां खोल दो, यजिदु रिहुहा व तीबुहा, ताकि जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं, जन्नत का प्यारा नजारा ये घर में बैठकर करता रहे। नहीं, इंसान घर में बैठकर टीवी के जरिए अमेरिका देख रहा है, यूरोप देख रहा है, वृंदावन गार्डन देख रहा है, क्या क्या नहीं देख रहा जी आज। हाँ, अरे दुनिया में मुझे और आपको ये सब मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, परवाना को करो जी, अल्लाह देगा, खबर में देगा। हाँ, और कितना बड़ा मकान देगा। हाँ, कितना एक हदीस के अंदर युफ्साह लहू कब्रहू मद्द बसरिही, इसकी कब्र को फरिश्तों इतना चौड़ा कर दो जहां तक ये देखता है। अब तुम यहां से ठहर कर कितने किलोमीटर, कम से 4-5 किलोमीटर दूर तक देख सकते नहीं देख? हाँ, नहीं देख सकते। हाँ, तो कब्र के अंदर एक मोमिन को इतना बड़ा मकान, अंबानी का भी उतना बड़ा मकान नहीं होगा जी, है रहेगा क्या उतना बड़ा मकान 4-5 किलोमीटर का। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा एक नारा इकाला निंदु अकाला नम्द, हमेशा एक नारा। एक जिंदगी तुम्हारी है भाई, मौज मस्ती ऐश आराम इंजॉय क्या करना है करो जी, एक वक्त हमारा भी आता है ना, वहां बताएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इफ्साह लहू कब्रहू मद्द बसरिही, जहां तक निगाह दौड़ती है इसकी कब्र को अंदर से कुशादा कर दो। अल्लाह, जन्नत का लिबास, जन्नत का फर्श, जन्नत की खिड़कियां खुली हुई है और कब्र को इतना कुशादा कर दिया गया है। अल्लाह, एक दूसरी रिवायत के अंदर 70 इधर 70 इधर इसकी कब्र को कुशादा कर दो। अल्लाह, नहीं चाहते मैं और आप। हदीस के अल्फाज है काफिर भी मुनाफिक, मुनाफिक का तो यल्लापा मल्लापा दुर्गापा नहीं, कौन? हाँ, मुसलमान अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान कौन की XYZ, कभी नमाज पढ़ा, कभी छोड़ा, कभी यूं संयुक्त सरकार, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, उनके पास भी वही फरिश्ते, मन रब्बुक हाहु ला अदरी, मा दीनुक हाहु ला अदरी, मन नबी और सल्लल्लाहु हाहु ला अदरी, मालूम ही नहीं था। इंसर्ट कर ले को मोबाइल स्टाइल में, कार ड्राइविंग में, अरे 100 स्टाइलिश था दुनिया में, चलने का अंदाजा अलग, खाने का अंदाजा, पीने का अंदाजा अलग, 100 में स्टाइल मारा, लेकिन दीन में स्टाइल, दीनदार नहीं था, नमाजी नहीं था, तौहीद परस्त नहीं था, उसके पास भी मरे तो वही फरिश्ते, मन रब्बुक लाहु ला अदरी, मा दीनुक हाहु ला अदरी, मन नबी हाहु ला अदरी। अल्लाह ताला का झूठा है, झूठा, नहीं मालूम इसको इसका रब कौन है, नहीं मालूम इसके नबी कौन है। फरिश्तों जल्दी से इसके कफन के कपड़े उतार दो, आग का लिबास इसको पहना दो, इसी वक्त इसकी कब्र में आग भर दो,
اس کی قبر کی طرف جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، جہنم کے سانپ اس کو مزید ڈراتے رہے، جہنم کی گرم گرم ہوائیں اس کی آنکھ اور بھڑکاتے رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مسٹر انڈیا، مسٹر انڈیا، مسٹر جینٹل مین، نہیں اسٹائلسٹ، جس زمین پر میں اور آپ موبائلہ دیکھ رہے ہیں، جس زمین پہ گناہ کر رہے ہیں، جس زمین پہ بے حیائی کر رہے ہیں، جس زمین پر میں اور آپ کیا بھی کر رہے ہیں نا، لپن ڈپیا جو بھی کر رہے ہیں، نہیں، زمین بھی میری اور آپ کی زندگی کو واچ کرتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین آ گیا مسٹر فلاں، مسٹر فلاں۔ اب اللہ کا حکم ہوتی زمین جو ایسا دباتی ہے نا، بیہقی کی روایت بتاتی ہے، بیہقی کی روایت بتاتی ہے 6-7 فٹ کا انسان جو ہے نا، ایک کشعر، ایک بال کی طرح ہوتا ہے۔ دکھ رہا کیا؟ 2 آنکھ اندر ہے تو 2 آنکھ باہر بھی ہے چشمے کی شکل میں، نہیں دکھ رہا؟ یہ انسان کی پوزیشن ہو جاتی ہے جب زمین دباتی ہے۔ اللہ وعلیہ 99 نعاجا، اتنا ہی بس نہیں چلتا، اس پر 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی ابھی بس نہیں ہوا، اسدے بھی ہیں، زمین بھی دبا رہی ہے۔ وعلیہ اعمی واسم، اس پر ایک ایسے کو مسلط کیا جاتا ہے جو آنکھ سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، معاہ مزربۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کے گرز دیا جاتا ہے، ہتھوڑا دیا جاتا ہے، اگر کسی کو مشرق میں مارا جا رہا ہے مغرب والا تڑپ جائے گا۔ برداشت کریں گے؟ یہ حدیث کی بالکل ریالٹی ہے، میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دارالعمل ہے، اسی لیے اللہ بولے کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے تم کو بتا دیے۔ یہ تو خبر کا منظر ہے، اب خبر کے بعد پھر پل صراط، میدان محشر، اللہ اکبر، ہے نا؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں یبکی کی عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی؟ 15 منٹ میں بیان ختم انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں یبکی کی عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تیری آنکھ سے آنسو کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہی تھی، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ سوچنے پہ مجبور ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، خاندان قریش کی بہو بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، خاندان قریش کی بیٹی بھی ہوں، بہو بھی ہوں، میرے شوہر سے زیادہ معزز اور محترم دنیا میں کوئی نہیں، میرے باپ سے زیادہ معزز اور محترم دنیا میں کوئی نہیں، میرے خاندان سے زیادہ معزز اور محترم کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی یہ سارے رشتہ داریاں کام آئے گی؟ آپ تو پیغمبر ہیں، میرے شوہر ہیں، ابو بکر میرے باپ ہیں، قریش خاندان کی بیٹی بھی بہو بھی کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا خبر گیری کرنا، خبر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال ہے۔ پل صراط، اس کے بعد کی منزل جس کے نیچے جہنم کی آگ بچھی ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز، وہاں کوئی کسی کا پرسان ہے۔ تیسرا میدان محشر، میدان محشر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم دنیا میں جس پوزیشن میں گئے تھے نا، سوٹ بوٹ پہن کے نہیں آئے تھے، آئے تھے کیا؟ نکڑ بھی نہیں تھی، لنگے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، اکیلے اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی پوزیشن میں تم دنیا میں گئے تھے، مادر زاد ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ پوچھتے اللہ کے نبی کسی کے جسم پر نہیں، مرد اور عورتیں بھی؟ ہاں۔ اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ اپنے انجام کی فکر، رب کی طرف سے فیصلے کا انتظار، نہیں معلوم کہ جنت میں جانا پڑے گا یا جہنم میں، فکر یہ ہوگی کہ عائشہ کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ اللہ، یہ میدان محشر۔ ہاں کیا میرے بھائی، آج ہمیں کیا ابھی بھی خوش فہمیاں میں ہے، آخرت کی کچھ بھی فکر ہی نہیں۔ یہ میدان محشر،
اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پہ، ساتوں زمین کو ایک انگلی پہ، ساتوں آسمانوں کی مخلوق کو ایک انگلی پہ، ساتوں زمین کی مخلوق کو ایک انگلی پہ، اللہ سارے مخلوقوں کو ایسے لے گا جیسے ایک بالر کیسے بال کو گھماتا ہے۔ اللہ کہیں گے این الجبارون این القہارون، کہاں ہے دنیا کے دھاکاری، کہاں ہے دنیا کے جبابر، کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کے لوہا منوانے والے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ چلے گی؟ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے عرش کے ایک جانب ابو الانبیاء، جن کی نسل میں 1,00,000 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، سردار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ایک ایک جانب بیٹھے اللہ سے کہہ رہے ربی سلم سلم، ربی سلم سلم، ربی سلم سلم، میرے رب میں اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے اللہ میری بی بی ہاجرہ کہاں ہے، بیٹے اسماعیل کہاں ہے، بیٹے اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر نہیں ہوگی، اپنی سلامتی کی فکر ہوگی۔ اللہ کے رسول بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم سلم، ربی سلم سلم، میرے رب میں اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ قیامت کے دن اللہ اکبر، ہمیں کتنے مدہوش ہیں نا جی، کیسے شکر ادا کرو جی، اللہ کم سے کم مول صاحب کو تو توفیق دے دیا، بلائے کم سے کم باتیں سنانے کے تو سننے کے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، وہ دنیا اصل ہے آخرت۔ کیوں؟ یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، یہاں سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، یہاں جوانی ہے، بڑھاپا بھی ہے، یہاں صحت ہے، بیماری بھی ہے۔ وہ زندگی میں جنتی جنت میں جاتے ہی، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ایک میمو آ جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ایک میمو۔ اچھے ہوٹلوں میں گئے تو کیا آتا ہے؟ کیٹلاگ آتا نہیں آتا؟ آتا نہیں آتا؟ رب کی طرف سے جنتی جنت میں جاتے ایک میمو آ جاتا ہے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے، زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یہاں سدا بہار جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، ہے نہیں؟ کیسے جوان رہیں گے؟ ہاں کیسے جوان رہیں گے؟ بتاؤ یا نہ کو بتاؤ؟ بس کرو، واخر دعوانا، ہاں بتاؤ۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جرودل مرودل مکحلین وہم ابناء ثلاثین اور ثلاثۃ و ثلاثین، بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے۔ ہاں تو سلمان پھر جنت میں جائے گا؟ جائے گا؟ ہاں جائے گا؟ مونچھ نہیں نا اسے، داڑھی بھی نہیں، میری مونچھ ہے، داڑھی ہے، پھر میں اور ضیاء سب کہاں جائیں گے؟ حافظ سراج کہاں جائیں گے؟ وہ بیچارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا جرودن مرودن، بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے۔ ارے بابا دنیا میں ہیرو بنیں گے، وہاں زیرو بنو گے، یہاں ہیرو نہیں بننا ہے، یہاں زیرو بننا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے اور آپ کے پیارے نبی سے بڑھ کر ہیرو کوئی آیا ہے؟ آ سکتا؟ آیا بھی نہیں، آ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی ہیرو تھے کیا نہیں تھے؟ ارے بولو، ہاں تھے نا۔ ارے کتاب بھی لکھا نا بھائی، دا ہیرو آف دا ہیروز، ایک کتاب لکھی گئی نا ابھی، ورلڈ فیمس ہو گئی ہے نا منصب، دا ہیرو آف دا ہیروز، ہیرووں کا ہیرو ہے نا۔ حضرت عائشہ کتنا پیارا جملہ کہتے ہیں، ارے وہ یوسف کے دور کی عورتیں تھیں جی۔ حضرت عائشہ کا ایک پیارا جملہ ہے، وہ یوسف کے زمانے کی عورتیں تھیں جس نے حسن یوسف کے سامنے انگلیاں کٹوا دی، ہے نا قرآن میں۔ اگر میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ کے رکھتی۔ اللہ اکبر۔ ہاں حضرت سلمان کہتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان نے کہا تھا یا حضرت سلمان نے کہا تھا نا؟ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. جو صحابی اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آج ایک مستشرق کتاب لکھتا ہے دا ہیرو آف دا ہیروز، تو نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی کیا؟ ہاں تھی. تو پھر آج کیسے ہم لوگ داڑھی مڈا کر ہیرو بنے؟ برا مت مانا بھائی، ہے نا. یہاں ہم کو لوگ کچھ بھی بولیں لیکن آخرت میں ہم ہیرو رہیں گے. وہاں داڑھی نہیں رہیں گی، وہاں مونچھ نہیں رہیں گی، سرمینی آنکھوں والے ہوں گے. وہم ابناء ثلاثین اور ثلاثۃ و ثلاثین، وہ 30 سے کم 33 سے زیادہ. ہر ایک کی عمر، دادا کی 32، پوترے کی 32، نانا کی 32 نہ. اسی لیے نا ایک دفعہ اللہ کے نبی مذاق کرنے لگے، بوڑھی عورت، بوڑھی ماں کئی کو وہ تو سب محنت کر رہے ہیں، نہیں باؤ کیا کی جنت میں جانے کے. کون بولے بڈھیاں کو جنت میں الاؤڈ نہیں؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ بڈھیاں کو جنت میں الاؤڈ نہیں. رونے لگی، ماما جنت میں نہیں جاؤں گی. رونے لگے. اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی ماں نہ رو، تو بھی جنت میں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. سب کی عمر 30 سے کم نہیں، 33 سے. ہاں تڑک کو پڑھنے کی جوانی یہی نا جی. کٹنگ مارنے کو ڈے انکل ہٹو تمہارا بابا کے روڈے ہے نہیں. پب جی کھیلنے کا زمانی یہی ہے نہیں. اب وہ کیا ہے، ٹک ٹاک، بالا بنا لے کو، چشمے مار لے کو، ہاں ٹک ٹاک یہ سب. ارے بابا یہاں انجوائے کے لیے نہیں آئے جی، تو غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں. ہم مسلمان ایک زندہ قوم ہیں، ہم دوسروں کو تہذیب دینے کے لیے آئے، دوسروں کی تہذیب کو ایکسپٹ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم کو انجوائے یہاں نہیں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے، وہم ابناء ثلاثین اور ثلاثۃ و ثلاثین، 30 سے کم کسی کی عمر نہیں، 33 سے زیادہ نہیں. ہائٹ کیا رہے گا بولو؟ کیا رہے گا؟ ہاں دیتے بولتے ہیں ہاں آج 6-7 فٹ کیا ملٹری میں آن بولتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کصورت آدم، آدم کی شکل و صورت، آدم کی حیت کے مطابق ان کے ابناء، ان کے اولاد یعنی مومنین جنتی، کصورت آدم 60 ذراع، 60 گز. کتنے؟ 60 گز، 90 فٹ لمبے. او بابا بابا بابا. ہاں اس وقت یہ ہیرو، ہاں یہ نیٹلی پیٹلی پر فدا ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، یحشر المتکبرون کالزرر، فخر سے، ڈگنیٹی کے لیے، شان کے لیے جینے والے قیامت کے دن کالزرر، چوٹیوں کی طرح بونے بونے نظر آتے ہیں. کون کون؟ آج کے ڈگنیٹی کے لیے جینے والے. اس ٹائم پر مومن، اس ٹائم پر اللہ والے بندے کصورت آدم 60 ذراع، 60 گز ہے نہیں. اللہ کیا کیا دیں گا نہیں. ہاں آج ہم بولتے اللہ فلاں کے پاس مرسیڈیز بینز تھی، فلاں ہیلی کاپٹر میں گھومتے تھے، فلاں راجکارن والے ایسا. اللہ ہم بولیں گے قیامت کے دن. اب بولنے سے پہلے اللہ کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ. میرے بندے تیرے دل میں جو ارمان مچل جائیں بس ہم تیری خواہش کو پورا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا تم دعویٰ کرو. اور صحابہ نے کتنا دین کو، یا رسول اللہ میں گھوڑ سواری کرتا ہوں، یہاں وہاں گھوڑے ملتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں ہاں گھوڑے ملیں گے، لیکن ایسے گھوڑے ملیں گے جن کے پر ہوں گے اور جنت کے اس کونے سے اس کونے میں. تو آج ہمیں بول سکتے ہیں ہیلی کاپٹر کا دور تھا، ہمیں دیکھتے تھے بڑا بڑا منسٹر ہیلی کاپٹر میں جاتا، ہمیں کاراں تک ہمارے کو نصیب نہیں تھے. اللہ انشاءاللہ ہمیں وہاں گھومیں گے. یہ آج جو گھوم رہے ہیں نا انہوں یہاں رہیں گے. اسی لیے میں بولا نا ایکال نندو آکال. اور ایک ادنا جنتی کو ایک ہی لولو، ایک ہی لولو بولے تو یوسف لولو بھی ہے کیرلا کا، جس کے بڑے بڑے شاپنگ مال عرب میں ہیں، وہ نہیں لولو ایک ہیرا. میں تو دیکھا نہیں بھی، ہو سکتا تمہیں کاتب دیکھے تو دیکھیں گے. ایک ہی اس کے 7 میل لمبا ہوگا. کتنا؟ 7 میل لمبا. کس کا گھر ہوگا وہ؟ امبانی کا، اڈانی کا. کس کا جو ہوگا؟
ارے لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے کہ ارے بابا میں شوگر والا ہوں جی، ہاں میں شوگر والا ہوں، مجھے بھوک لگنا چاہیے، تھک گئے تمہیں؟ نہیں بولو تو آخر دعوانا الحمدللہ، نہیں بس کر دو، بس کر چھوڑ دو الحمدللہ، ویسا کیا بھی نہیں۔ وہ پڑھا رہے تھے نا مول صاحب، دہلی کے اندر قطب مینار ہے، ماسٹر پڑھا رہے تھے، بیٹھے نا دہلی کے اندر قطب مینار ہے، بچے کا مائنڈ ایبسنٹ تھا، اسی کچھ ماسٹر بولے ارے میاں کیا پڑھا تھا؟ حضرت دہلی کے اندر کتا بیمار ہے۔ لگتا ہے میری باتیں اور ہو جا رہی ہوگی، خیر۔ تو 60 میل لمبا مکان، 80 پر 2000 خدمت گزار، کس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ ہاں مومن